نہ غیر نبی، نہ کافر اس سائیکل سے باہر آ سکے، نہ مسلمان، نہ مطلب دنیا میں انٹر ہوتے ہی آپ تکلیف کے سفر میں شروع ہو جاتے، ایسا ہی ہے. سو اور مرنے کی تکلیف الگ، بیچ میں ہم چھوٹے چھوٹے کلسٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤں تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ تمام تر معاملات کو اللہ تعالیٰ ویلیو لیس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال اگر مچھر کے پر جیسی بھی ہوتی نا تو دیکھتا ہے کہ کون سا کافر ایک سیکنڈ بھی سانس لیتا ہے. ٹھیک ہے. سو دوسری بات میں آپ کو ایک عجیب سی حدیث سناتا ہوں، نعوذ باللہ عجیب کا مطلب ہے اتنی خوبصورت یونیک سی حدیث کہ آپ کو پتہ چلے کہ سائیکالوجی آف اسلام کیا ہے. دنیا میں شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو فجر کی نا نماز کو صرف 2 فرض پڑھتا ہو. ہم نے نوٹ کیا مغرب میں صرف 3 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 پڑھتے ہیں، مگر سارے کے سارے مسلمان فجر کے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. بیکاز اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل مومنٹم تھا جو نبی علیہ السلام نے بنایا تھا. ہمارا نبی علیہ السلام نے کہا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. یہ ذرا سائیکالوجی سمجھیے گا اس بات کو کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. تو دنیا میں کیا ہے؟ پیسہ ہے، آسانی ہے، عیاشی ہے، بالکل ہے، مانتا ہوں ہے، تھوڑی دیر کی ہے مگر چلو ہے، تھوڑی دیر کی ہے. پر لوگوں کے پاس ہے بڑی گاڑیاں، بڑے گھر، بیویاں، بچے، سو آن سو فورتھ. مگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر فجر کی 2 سنت ہے. اس کی اپلیکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں اگر کسی وہ بھی خاتون اگر یہ سوچے نا کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کو، تو آپ 1 منٹ کے 60 سیکنڈ کے لیے خالی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی لائف کو 1 منٹ کے لیے نا 1 منٹ کے لیے ذرا اس کا جائزہ لیں کہ ایک عام عورت کے طور پہ سوچے کہ میرے اگر شوہر ایسا ہوتا، اس کے فائنینشیل حالات ہی ہوتے، اس کے اوپر یہ والا برڈن ہوتا تو ڈو whatever، مطلب پوری دنیا نے فالو کرنا ہے میرے شوہر کو اور مجھے، میرے بچوں کو ایک ایکشن کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی میرے جسم کے اوپر ایسے ایسے نشان ہیں جو ساری عمر نہیں مٹنے. بیکاز میں جب چکی سے آٹا پیستی ہوں تو میری اسکن پوری طریقے سے برن ہو چکی ہے، میری گردن کے اوپر ایسا نشان پڑ چکا ہے کیونکہ وہ مشک جس میں پانی ڈالتی ہوں اور لے کے آتی ہوں اس کے لیدر سے میرے جسم کے اوپر ایسے نشان بن کے کہ جو کبھی ساری عمر نہیں جائیں گے. شی از آلویز ان پین، شی ہیز ایبسولوٹلی نو فوڈ، 6 دن فاقے چل رہے ہیں گھر میں، اور میری ایک بات کو ریکارڈ کیا جائے گا اور قیامت تک کے آخری بچوں نے اس کو ریفرنس بنا کے لا بنا لینا ہے. میں نبی علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ذرا دھیان میں رکھیے گا. اگر آج کے سٹینڈرڈز کے اوپر، یا آج کے سٹینڈرڈ کا مطلب نہیں دنیا کے سٹینڈرڈز کے اوپر، یہ دنیا کے آدم کے بیٹوں کے بعد سے جو بھی سٹینڈرڈ بنے ان کے اوپر علی بن ابی طالب کو پلیس کیا جائے نا دنیا کے سٹینڈرڈز کے اوپر، تو پاکستان کی تو ایٹ لیسٹ کسی بھی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. لوگ رشتہ نہیں دیں گے کہ نہیں یار اس لڑکے کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا. کیوں؟ ایک تو یہ کماتا نہیں ہے، اوپر سے ہر تیسرے مہینے جنگ میں چلا جاتا ہے، اور پھر دس مین از آل اباؤٹ گیونگ. ہر بندے کو، ہر دنیا کے ہر بندے کے ساتھ نیکی کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. انڈرسٹینڈ کہ ہمارے سٹینڈرڈز کے اوپر مسئلے کس کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ترین ہستیاں کن سٹینڈرڈز کے اوپر مسئلوں کو دیکھ رہے تھے. نبی اسلام نے یہ حالات ہو گئے تھے ایک دفعہ کہ نبی اسلام نے علی کو دیکھا کہ، اور یہ عام سے حالات ہے علی بن ابی طالب، کہ وہ باغ میں نا کھجوریں اٹھا رہے تھے نیچے جو گری ہوئی تھی، کیونکہ گھر میں کھانا نہیں تھا تو کھجوریں اکٹھی کر رہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کے شوہر کو یہ کام کرتے دیکھی تو دل سے کس لیول کی چیخ نکلے گی کہ کیا حالات ہو گئے میری بیٹی کی. صحیح. ٹھیک ہے، مسئلہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم سب کو پتا ہے. پھر جا کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جو کہ کسی بھی قسم کے رزق سے بہتر ہے. تو انہوں نے پھر تسبیحات فاطمہ سکھائی ان کو. آپ سوچیں تو صحیح نا کہ حضرت فاطمہ یہ تو نہیں کہا کہ ابو جی بھوک لگی ہوئی آپ ہمیں تسبیح سکھا رہے ہیں، فاقے چل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر چیز. مسئلہ کیا ہے، سولوشن کیا دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اصل میں چیز کیا مسئلے میں آ رہی ہے، اور اصل میں اسی کو سالو کرنے کے لیے نبی نے مجھے یہ حکم دیا ہے. سو انڈرسٹینڈ، ہم جن لوگوں کے ماننے والے ہیں نا، اس نبی کے ماننے والے ہیں،
وہ نبی ہمارا اللہم صلی اللہ محمد آئی کیو اتنا بڑھا چکے ہیں, اور دنیا جو ہے نا اس کی ڈمنس میں آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں آئی کیو یہ ہے, اور جو باقی کے لوگ تھے تو ان کو تو پتہ نہیں چلا دنیا کیا ہوتی ہے. تو یہ خدا کی قسم قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ اصل میں آئی کیو کس کے پاس تھا, کسی کے پاس نہیں تھا, کون ڈم تھا تو کون انٹیلیجنٹ تھا. اور اگر یہ بات لوگوں کو آدھے سیکنڈ کے لیے بھی سمجھ آ جائے نا, تو وہ کائنات پوری کو کسی اور ہی طریقے سے دیکھیں گے. اپنے بچوں کو پالنے ابھی گھروں میں جو بھاگیں گے اور آدھے گھر کی چیزوں کو آگ لگا دیں گے کہ یہ کس لیے اکٹھی کی ہوئی ہم نے, مگر لوگ جان کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر. So this is a problem that I know you're right, most people have, and this is what that little child was asking, جو زینب تھی کہ دنیا کسی اور نہج پہ تو میں کیسے نہ فالو کروں. تو اگر تو یہ فاطمہ نبی ہوتی نا تو پھر کوئی بہانہ ملتا, یہ تو نبی تھی اس لیے اللہ ڈائریکٹ ان کو ہاتھ پکڑ کے پوری لائف چلا گئے. اب تو یہ بہانہ بھی نہیں ہے نا. کوئی مرد ہوتی تو میں کہتا کہ نہیں ہے, وہ تو لڑکیوں کو بہانہ مل گیا کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے الگ میٹرکس بھی دیا ہے. اس خاتون سے اوپر کسی خاتون نے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کر کے نہیں دیا. مریم کے بعد کوئی جن کی ریٹن ہسٹری ہمارے پاس پہنچی ہو نا, حضرت خدیجہ کی پہنچی نہیں, حضرت آسیہ کی پہنچی نہیں ہمارے تک. حضرت مریم کو تو قرآن پاک کے تھرو ہمیں سمجھ آ گئی نا ساری کی ساری, تو بائبل نے بھی کافی تفصیل بتا دی. The point is, حضرت فاطمہ is the torch through which every woman should gain her IQ کہ دنیا کے مسئلے ڈیل کیسے کرنے ہیں. بس جی اگلا کوشچن لیجیے.